پاکستان کے 2024 کے بدترین الیکشن سر آپ کے کھاتے میں جاتے ہیں. یہ آپ کو بے شک اچھا لگے نہ لگے بٹ اس فیکٹ. کوئی میرے کھاتے میں نہیں جاتا. کیا ایک ہی شخص پرویز الہی جیسا شخص مثلا 80 سال کی عمر میں 6 شہروں میں آگ لگا سکتا ہے؟ شاہ محمود قریشی جیسا بندہ 13 شہروں میں آگ لگا سکتا ہے؟ سنم جاوید جیسی لڑکی کسی پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے یار. اب آپ یا سوال کر لے. آپ جرنلسٹ ہیں یا تحریک انصاف کے ترجمان؟ یہ پہلے مجھے بتا. گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تو آپ اسے مانتے ہی نہیں. آپ اگر یہ کہیں گے کہ انوار ابلیس کا دوسرا نام ہے. کنٹروورسی تھی شروع میں جب آپ نے سنبھالا کہ آپ کے پاس کوئی افغان شہریت تھی یا آپ کی فیملی میں کوئی ریفیوجیز تھے. میں دونوں میں جواب دینے کو تیار. یہ گندم کے اسکینڈل میں سر آپ کے اوپر الزام ہے کہ اس میں آپ نے اور کافی مال اس میں بنایا اور شہباز شریف صاحب پہ بھی لگ گیا. تو یا سوال کرو پھر مجھے جواب دینے دو نا. تو آپ کو لگتا ہے سر کہ ویسے خفیہ اداروں کا کوئی ایسا پارٹ ہے؟ او میرے بھائی گندم کا فیصلہ دیکھا جائے تو کور کمانڈر ہاؤس ہو یا زمان پارک عمران خان کا گھر ہو، دونوں کی اہمیت ایک جیسی. یہ آپ جج ہیں یا جرنلسٹ؟ اب مجھے بولنے دو گے؟ اب مجھے بولنے دو گے؟ اب مجھے بولنے دو گے؟ بالکل ٹھیک ہوا سر. آپ نے بھی اللہ کو جان دینی. مطلب آپ کے خیال میں کوئی اور بناتا ہے کہ او میرے اچھا اب تمہارا یہ خیال ہے کہ میں اب اس طرف تمہیں لے کے جاؤں؟ اوور آل سب کی یونینیمسلی اگریڈ ہے کہ پاکستان کے یہ بدترین الیکشن تھے. اب میرے سونا میرے چندہ میری بات سن. ابھی آپ کے حنیف عباسی صاحب سے کوئی ایسی ملاقات ہوئی جس میں آپ نے کہا کہ آپ کی فارم نہیں آپ کے پاس نہیں؟ یہ سارا آپ نے اللہ کو بھی جان دینی ہے. کیا یہ سارا کچھ درست ہو رہا ہے؟ پوری پارٹی آپ نے لیرو لیر کر دی یا میں جھوٹ بول رہا ہوں گا یا آپ غلط بیانی سے کام کر رہے ہوں گے؟ تو ابھی آپ کس پارٹی میں ہیں؟ جب آپ کا پروگرام سارا آن ایئر ہوگا تو اس میں لوگ دیکھ لیں گے کہ ظاہر ہے لوگوں کے پاس تو ٹائم ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سیبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ اس وقت سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب موجود ہیں. پاکستان کی تاریخ میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو لمبی نگران حکومت تھی وہ کاکڑ صاحب نے پاکستان میں 14 اگست 2023 سے 4 یعنی 4 اپریل تک 4 مارچ تک ان کی حکومت تھی. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو 2024 کے انتخابات تھے وہ منعقد کروائے. یہ اس کے کیئر ٹیکر تھے اور اس کے انچارج تھے. اور آج جو موجودہ حکومت ہے یہ جو حالات ہیں ان میں کاکڑ صاحب کتنی حد تک ذمہ دار ہیں یہ بھی ان سے پوچھنا ہوگا. گندم سکینڈل بھی آئے، کچھ الیکشن کے سکینڈلز بھی ہیں. ابھی جو آج کی لیٹسٹ کچھ رؤوف حسن صاحب کے اوپر کا جو حملہ ہوا اور اس وقت جو پرویز الہی صاحب کی رہائی ہو چکی ہے اور سائفر کا معاملہ اس پہ ایف آئی اے کی جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ ٹائم مزید چاہ رہے ہیں. خان صاحب کے کیسز چل رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں. لیکن کاکڑ صاحب نے جوائن کیا ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. سب سے پہلے تو سر ایک سوال آپ کے بارے میں کنٹروورسی تھی شروع میں جب آپ نے سنبھالا کہ آپ کے پاس کوئی افغان شہریت تھی یا آپ کی فیملی میں کوئی ریفیوجیز تھے. تو کیا آپ پاکستانی شہری ہیں کہ مطلب اوور آل یہ اس کی اگر تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے؟ دیکھیے جی اس طرح کے لوگ الزامات ابھی امریکہ میں میری بیٹی کی شادی کرائی ہے. پھر میرے بیٹے کو انہوں نے جو ہے نا کیئر ٹیکر میں وزیر بنا دیا. اب ہر قسم کے لوگ الزامات کے اگر جوابات آپ دینے شروع کر دیں گے تو پھر دنیا میں یہی کام رہ جائے گا آپ کا. سوشل میڈیا کے اس دور میں نا آپ جیسے دوستوں کو جھوٹ اور جہالت یہ دو مسئلے ہیں ہمارے جن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. ظاہر سخت محاذ ہے. جس کا جو دل کہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اور وہ سند ہو جاتی ہے. اب ہر سند کو آپ نے جواب دینا ہوگا تو یہ تو مشکل کام ہوگا ذرا. کیا میں میرے والد، میرے دادا، میرے نانیال کوئٹہ میں بلوچستان میں ان نون لوگ نہیں ہیں، 2-4-50 لوگ جانتے ہیں. تو اس قسم کی بکواسیات کا جواب دینا ہے میں اس کو اہمیت ہی نہیں قرار دیتا. کوئی ایسی بات کریں جس کی بنیاد ہو. بے بنیاد باتوں کو کیا جواب دیا جائے؟ الزام تھا سر پوچھنا، آپ کو پتا آپ نے بہترین کلیئر کر دیا. اچھا چھوڑے ایسے جی ٹھیک ہے. اچھا ابھی سر سینٹ کے جو الیکشن ہوئے ابھی آپ سینیٹر بھی بنے ہیں تو ابھی آپ کس پارٹی میں ہیں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا آپ کی پارٹی کو پتہ نہیں چل رہا، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا کس پارٹی کی طرف سے؟ میں انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ تھے. میں انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے سر. اچھا 2024 کے الیکشن آپ نے کروائے سر، بڑے متنازع الیکشن پاکستان کی. آپ تسلیم کریں گے کہ اس میں فیفن ہے، پلڈیٹ ہے، اس کے علاوہ جو پاکستانی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا کے آبزرورز ایک بڑا مطلب متنازع اس حساب سے کہ وہاں انٹرنیٹ بند کیا گیا، انتخابی نتائج فارم 45 47 ملتے ہی نہیں تھے، ابھی تک کیسز چل رہے ہیں، 150 سے زائد ابھی بھی قومی اور صوبائی نشستوں کے جو معاملات ہیں طے نہیں ہو رہے. اور سینٹ کے ابھی انتخابات بھی کینسل ہوئے، وہ تو خیر آپ کے بعد ہوئے. لیکن ان سارے معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے انتخابات کروائے، آپ انچارج تھے اس کے. ہمارا 8 فروری کی رات تک پرامن
انعقاد کرا دینا وہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ 2 دن پہلے جب بلوچستان میں لوگوں کی شہادت ہوئی، شاید وہ مین سٹریم کے لوگوں کا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ اپنے اقتدار میں انٹرسٹڈ ہے کہ اقتدار کس کو ملا۔ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، پیراملٹری نے، ملٹری نے پیسفل الیکشن کروائے۔ ایک بندہ خدا مجھے نہیں نظر آتا جو اس کا تذکرہ کرے کہ یار سوسائڈ بامبنگ کے خطرات میں، اسیسینیشنز کے خطرات میں یہ پولنگ ڈے کم سے کم پیسفلی کنڈکٹ ہوا۔ جو کنٹروورسیز ہیں ریزلٹس کے حوالے سے، کیا وہ آپ کے پروگرام میں فیصلہ ہونا ہے، ٹویٹر میں ہونا ہے، فیس بک پہ ہونا ہے، کہاں ہونا ہے؟ آپ نے خود ہی فیصلہ کیا ہوا ہے، قانون بنایا ہوا ہے کہ جی ٹرائبونل میں ہوگا، تو جائیں ٹرائبونل میں کرا لیں۔ اگر ٹرائبونل میں کسی ایک جماعت کے حق میں آتا ہے یا دوسرے جماعت کے حق میں آتا ہے، میں تو اس کو انفلوئنس نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کا فورم موجود ہے، جس طرح سے ریلیف وہاں پہ لوگوں کو مل رہی ہے، کبھی حکومت کے لوگوں کو مل جاتی ہے، کبھی حکومت کے مخالف لوگوں کو مل جاتی ہے۔ اس کو ایسے بڑا چڑھا کے پیش کرنا کہ جی ہر 2002 میں بھی لوگوں نے ریگنگ کے الزامات لگائے ہیں، 8 میں بھی لگائے ہیں، 13 میں بھی لگائے ہیں، 18 میں بھی لگائے ہیں، 24 میں بھی لگائے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کون سے الیکشن میں الزام نہیں لگا جو ہم پہلی مرتبہ جی 2024 کے الیکشن اس لیے منفرد ہیں اس اعتبار سے کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں جو دنیا کی ٹاپ 10 لارجسٹ پارٹیز میں تحریک انصاف، جس کا بلے کا نشان چھینا گیا، اس کے سارے لیڈر جیلوں میں تھے، ان کے اوپر تمام کیسز بنے ہوئے تھے، انہیں الیکشن سمبلز نہیں دیے گئے، اور جس انداز میں وہ الیکشن لڑے، ان سے جو امیدوار ان کے پیپرز چھینتے ہوئے نظر آئے، پھر الیکشن ڈے پر ان کے تقریباً 20-25% لوگوں کو، جو انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس ہیں، انہیں ووٹ تک نہیں ڈالنے دیا گیا، اور بعد میں آج تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹریبیونل میں ججز اپوائنٹ نہیں ہوئے جو ان کے کیسز سن سکیں۔ تو ان حالات میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں فیئر الیکشن؟ یہ جو آپ نے کہا نا کہ 20-25% لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا، کسی انٹرنیشنل میڈیا نے یہ رپورٹ نہیں کیا۔ آپ مجھے واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، گارڈین، ٹیلی گراف، لاپین، فرینچ، جرمن، کسی اخبار کا نام لے دے جس نے یہ رپورٹ کیا ہو، صرف یہ کہہ دینا۔ عرض میری سن لے، میری عرض سن لے میرے چندہ، میرے بھائی، میری عرض سن لے۔ جی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ، ہو سکتا ہے ڈیاسپورا میں کسی ایک جماعت کی فالوئنگ زیادہ اور وہ اس کو قرآنی آیات سمجھ رہے ہوں کہ جی یہ ہوا ہے۔ اب اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ تو اسی قوانین کے تحت ہونا ہے جو آپ خود تشکیل دے چکے ہیں، جس میں آپ حصے دار تھے۔ یا آپ کہیں کہ نہیں جی ابھی ہم نے مین سٹریم فیس بک لائیو سٹریم کرنی ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے، قانون بنا دے، اس میں کر دیتے ہیں۔ لیکن فی الحال جو قانون ہے اس میں ٹریبیونل، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ۔ کاکڑ صاحب لیکن ٹریبیونل میں آپ کو پتہ ہے 7 ججز مانگے ہیں انہوں نے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے۔ آپ لوگ ججز کے نام نہیں ان کے جانے دے رہے، الیکشن کمیشن، آپ سے مراد آپ تو نہیں ہے اب، لیکن ان ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی، ٹریبیونل میں کیسز نہیں جا رہے، ابھی خفیہ اداروں کا جو ججز کے حوالے سے رپورٹ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اور یہ کتنا فیئر پروسیس ہے عدالتوں میں، وہ آپ کے سامنے ہے کہ جہاں ایک وزیر اعظم کے اوپر 200 کیسز بنتے ہیں، ایک ہی وزیر اعظم کے اوپر 200 ختم ہوتے ہیں، تو عدالتوں میں کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح۔ الیکشن آپ کو لگتا ہے کہ فیئر ہوئے؟ آپ نے جن تمام انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس کا نام لیا، انہی تمام آؤٹ لیٹس نے ابھی آئی ایم ایف سمیت سب لوگوں نے تقریباً آلموسٹ ڈکلیئر کیا ہے۔ تقریباً کا میں ورڈ اس لیے استعمال کروں کیونکہ تھوڑے بہت کنسرن بھی تھے، 5-10% مارجن دے کے وہ کرتے ہیں، لیکن اوور آل سب کی یونینیمسلی اگریڈ ہے کہ پاکستان کے یہ بدترین الیکشن تھے اور اس میں بدترین دھاندلی ہوئی، تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھینا، اور یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھے وہ سارے کے سارے مانتے ہیں سر، ساری رپورٹس جن کے آپ نے نام لیے۔ ہاں آپ سن لیں، بدترین جو ہے نا وہ ایک سپرلیٹو ڈگری کا لفظ ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، ان میں سے کسی نے استعمال نہیں کیا۔ الزامات ضرور ہے، الزامات ہیں، اور یہی الزام ہے جس طرح میں نے آپ کو عرض کی کہ ایک سیاسی جماعت جو اس وقت اپوزیشن میں ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا۔ اب یہ ڈٹرمن ہونا ہے کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا کردار ہے یا کسی اور کا کیا کردار ہے، اس کے لیے آپ نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے، تو اس طریقہ کار میں ڈٹرمن کرا لیں۔ میں تو نکل گیا ہوں حکومت سے، کس نے روکا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ کے حنیف عباسی صاحب سے کوئی ایسی ملاقات ہوئی جس میں آپ نے کہا کہ آپ کی فارم 47 کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی؟ میں 50 دفعہ اس کو رد کر چکا ہوں، آگے چلیں۔ میں نے کہا جی میں نے آپ کو نہیں پکڑنا، کاکڑ صاحب نے آپ سے پوچھا، میں نے کہا میں نے آپ کو نہیں پکڑنا، اور یہ انویسٹیگیشن کی بات میں نے کی اور اپروول آپ نے دی ہے۔ خدا کی قسم میں نے قسم اٹھائی، میں نے کہا ہاں یہ ہے گڑبڑ، میں کہا نہیں خدا کی قسم نہیں ہے۔ پھر وہ شروع ہو گیا، 1947 سے میں شروع کروں گا، میں فارم 47 سے شروع کروں گا۔ اچھا وہ ذرا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب کے اوپر آپ کے ادوار میں بھی سر کیسز بنے کچھ, آپ کو پتا ہے 9 مئی کے فالو اپ بھی چلتا رہا, بہت سارے مزید کیسز بھی تھے, جیسے ابھی ان کے اوپر کیسز کی تو بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے جس میں سائفر ہے, توشہ خانہ ہے, سارے عمران خان پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہیں. یہ جو کیسز ان کے اوپر بنے ہوئے, آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز جائز ہیں اور یہ اس طرح چلنے چاہیے تھے, جس طرح عدت کا کیس یا یہ توشہ خانہ کی گاڑیوں کا, جس میں لوگوں نے گھڑیاں بھی آپ کے سامنے سب کچھ دن دہاڑے چلا بھی رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں خان صاحب کے دور میں مجھ پہ بھی ایک نیب کا کیس بنا ہے, کبھی آپ ان سے بھی پوچھیں کہ وہ کیس جائز اور درست تھا. بالکل وہ میرے بھائی, ہاں تو وہ خان صاحب وزیر اعظم تھے, میں نے کبھی کہا کہ خان صاحب نے مجھ پہ کیس بنوایا؟ مطلب آپ کے خیال میں کوئی اور بناتا ہے کیسز؟ وہ میرے اچھا, اب تمہارا یہ خیال ہے کہ میں اب اس طرف تمہیں لے کے جاؤں, ظاہر ہے نیب ہے نا, وہ نیب نہیں بنایا تھا نا وہ کیس, نیب کے تو اور کس سے بنایا تھا کیسز سے پہلے, خان سے پہلے وہ دو نیب کے چیئرمین ریزائن کر چکے تھے, آپ کو پتا ہے عمران خان کے ریزائن کر چکے ہیں, نہیں کر چکے ہیں, جو اس وقت کے نیب کے چیئرمین تھے جس کے دور میں مجھ پہ اپروو ہوئی تھی انکوائری, میں تو اسی کا نام لوں گا نا. اگر میں کہوں کہ نہیں جی عمران خان صاحب میں کوئی اتنا بڑا خان تھا کہ عمران خان میرے خلاف کیس بنا رہے تھے, تو کیا یہ مناسب ہوگی یہ بات؟ جو کیسز ان کے خلاف بنے اس پہ میری رائے ہو سکتی ہے. میری چندہ, آپ نے ایک عمل کیا ہے جو یا سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. وہ ریاست کے جو ادارے ہیں ان کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ آپ کے اگینسٹ یا ایف آئی آر چارج کریں یا کیس بنائیں. کبھی وہ کیس ٹھیک ثابت ہو سکتا ہے, کبھی وہ غلط ثابت ہو سکتا ہے, اس میں ہمارا کیا لینا دینا؟ آپ مجھے کہتے ہیں آپ کے دور میں یہ ہوا. کاکر صاحب ویسے سچ میں ایک بات, میں آپ سے عمر میں سے چھوٹا ہوں, لیکن حقیقت میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بخدا یہ سارے جو کیسز ہیں, یہ جو سارا سسٹم جس طرح چل رہا ہے, یہ سارا ہم نے اللہ کو بھی جان دینی ہے, کیا یہ سارا کچھ درست ہو رہا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے بھی اللہ کو جان دینی ہے, جو 9 مئی میں جس طریقے سے آپ جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوئے, آپ نے پاکستان میں 161 شہروں میں یا 61 شہروں میں بیک وقت حملہ کروایا, توڑ پھوڑ کرائی, پوری ریاست کو ڈھانے کی کوشش کی, یہ ٹھیک ہوا؟ بالکل ٹھیک ہوا سر. آپ نے بھی اللہ کو جان دینی. جی میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہوا, کیونکہ یہ سارا تحریک انصاف نے تو کیا ہی نہیں, جنہوں نے کیا انہیں آپ نے پکڑ لیا ہے, عدالت نے سارے کیسز. اچھا یہ فیصلہ آپ جج ہیں یا جرنلسٹ؟ سر ایک منٹ, آپ جج ہیں یا جرنلسٹ؟ عدالت کا فیصلہ ابھی تک عدالت کا فیصلہ آیا نہیں ہے اور آپ نے اعلان فرما دیا. سر عدالت کے فیصلے آپ کی شاید نظر میں نہیں گزرے. عدالت نے 9 مئی پہ تمام لوگوں کو رہا کیا, ایک ٹھوس شواہد آپ کے پاس نہیں. جن لوگوں نے کیا وہ استحکام پارٹی میں چلے گئے, جن لوگوں نے کیا انہیں تو آپ نے معاف کر دیا. اب مجھے بولنے دو گے, آپ کا یہ سیاسی بیانیہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں نے تائب ہوئے ہیں, انہوں نے یا سیاست چھوڑی ہے یا شاید استحکام پارٹی میں گئی, یہ بھی حقیقت ہے, مجھے تو اس سے انکار نہیں ہے. یہ استحکام پارٹی میں جو لوگ آئے یہ تحریک انصاف میں تھے نا, تو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے انہوں نے کیا اور معافی مانگی, یا وہ جماعت اسلامی میں تھے. وہ بھائی وہ بعد میں بات ہوگی. اچھا وہ بعد میں بات ہوگی کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. وہ جماعت اسلامی سے استحکام میں آئے, پیپلز پارٹی سے آئے, نون سے آئے, یا تحریک انصاف سے استحکام میں آئے, تو اس کا مطلب ہے تحریک انصاف انوالو تھی. اب یہ اسٹیبلش ہونا ہے کہ کیا اس جماعت کے سربراہ نے آرگنائزڈ انداز میں ان کے ساتھ ان کے چند رفقا نے یہ کروایا تھا یا نہیں کروایا تھا. ہو جائیں گی انویسٹیگیشن, ڈٹرمن ہو جائے گا, پتہ لگ جائے گا. آپ کیوں ججمنٹ دے رہے ہیں, میں کیوں ججمنٹ دوں؟ نہیں سر, یہ تو الزام تو میں آپ کے بھی لگا سکتا ہوں کہ آپ کی شاید ملی بھگت تھی, آپ نے شاید کوئی ایسی پلان کیا. عدالت میں گئے ہیں, ان پہ تو سارے کیسز سارے معاف ہوئے. عدالت نے جتنے بھی بس جب سارے معاف ہو جائیں گے وہ باعزت بری ہو جائیں گے, وہ باعزت بری ہو جائیں گے, ختم ہو جائے گی بات. اچھا سر ایک چھوٹا سا سوال, اس پہ بڑا امپورٹنٹ, آپ پڑھے لکھے بندے ہیں ماشاءاللہ, وزیر اعظم بھی رہے, کیا ایک ہی شخص پرویز الہی جیسا شخص مثلا 80 سال کی عمر میں 6 شہروں میں آگ لگا سکتا ہے؟ شاہ محمود قریشی جیسا بندہ 13 شہروں میں آگ لگا سکتا ہے؟ سنم جاوید جیسی لڑکی پورے لاہور میں گھوم کے, کیا وہ اولمپکس کی وہ اتنی تیز رفتار تھی کہ پورے شہر میں آگ لگاتی رہی, بلڈنگیں گراتی رہی, مجسمے توڑتی رہی؟ ان سب لوگوں کے کیسز ایسے, آپ نے کبھی ایف آئی آر پڑھی ہیں وہ والی کہ ان کے اندر رپورٹس ہیں؟ میں نے نہیں پڑھی ہے, نہ میرا کام ہے. میری عرض سن لے, میں نے ایف آئی آر پڑھی ہے. او میرے بھائی, ایف آئی آر پڑھنا میرا کام نہیں. او میرے بھائی سن لو, یا سوال کرو پھر مجھے جواب دینے دو نا. آپ کے کسی وزیر اعظم نے کوئی ایف آئی آر پڑھی ہے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں پڑھوں؟ میں کیوں پڑھتا؟
بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، میرے بھائی سن لو، یہ سوال کیا ہے کہ کیا بیک وقت کوئی شخص 6 جگہوں پہ، 13 جگہوں پہ، 14 جگہوں پہ، کوئی بھی صاحب ہو سکتا ہے، میں ہو سکتا ہوں، آپ ہو سکتے ہیں، شاہ صاحب ہو سکتے ہیں، کوئی اور شخص ہو سکتا ہے، کیا فزیکلی پاسبل ہے؟ نہیں، فزیکلی تو نہیں پاسبل۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ میں فزیکلی ایک جگہ رہوں اور 13 جگہوں پہ انسٹیگیٹ کراؤں؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ اب یہی ساری چیزیں انویسٹیگیٹو ایجنسیز نے، عدالتوں نے ڈٹرمن کرنی ہے، یہ آپ کے میرے پروگرام کرنے سے نہیں ہوں گی۔ نہیں سر، لوگوں کو جو جاننا تو آپ چاہیے، کا لوگوں کا حق ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو پبلک ڈومین کا ڈسکورس ہے، ڈسکشن چل رہی ہوگی۔ جی لیکن سر لوگوں کا حق ہے، اتنی بڑی دیکھیں پوری پارٹی آپ نے لیرو لیر کر دی 9 مئی کے بعد، تو ان کا حق تو ہے جاننا کہ آخر ہوا کیا۔ اب تک جتنے عدالتوں میں کیسز گئے ہیں ان سب میں لوگوں کو بیل ملی ہے، ان کو آپ نے 3 MPO میں ریسٹ کر لیا۔ اگر وہ ٹھوس شواہد موجود ہوتے تو ابھی تک تو 4 ویڈیوز نظر آئیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس کے بعد، اس میں 4 کالیں تھیں، ان 4 لوگوں کے علاوہ باقی کوئی ایسا ثبوت نظر نہیں آیا، اور سارے کے سارے 10,000 لوگ بھی پکڑے گئے، تقریباً گھر بار بھی توڑ دیے، کاروبار بھی تباہ و برباد ہو گئے، عورت چادر چار دیواری سے لے کے پنجاب میں جو غدر مچی، وہ آپ نے دیکھی نہیں شاید ویڈیوز، لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا۔ تو کیا یہ سب کچھ جائز تھا ایک 9 مئی کے نام پہ؟ آپ شاید دیکھیں، ویسے تو میں آپ کو پھر دوبارہ کہہ دوں، آپ کو سمجھ شاید پتہ نہیں میری سوال کرنے کا جو ڈھنگ ہے وہ ٹھیک نہ ہو۔ میں آپ کو دوبارہ عرض کروں کہ 9 مئی میں جس طریقے سے آرسن، وینڈلزم، وائلنس کا ایک آرگنائزڈ مظاہرہ ہوا، وہ کسی بھی جمہوریہ میں پولیٹیکل بیہیویئر کے طور پہ اگر وہ ایکسیپٹیبل ہے، وہ جائز ہے، وہ درست ہے، تو بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر یہ اصول طے ہو جاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، تو پھر بات اس طرف لے جائیں گے کہ کس نے کیا۔ اب یہ ڈٹرمن، یہ آپ کی عدلیہ بہت اچھی ہے، اگر آپ کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے، وہی عدلیہ بہت بری ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے خلاف فیصلہ دی، لیکن فیصلہ اسی عدلیہ نے دینا ہے۔ لیٹ them ڈو دیٹ۔ ابھی تک کوئی فائنل ڈیسیجنز نہیں آئے ہیں، جب فائنل ڈیسیجن آئیں گے پتہ لگ جائے گا کہ یہ تمام لوگ معصوم تھے، بے گناہ تھے، باعزت بری ہو جائیں گے، یا اگر انوالو ہوں گے ان کے خلاف سزائیں ہو جائیں گی۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ سر آپ یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے جی ایچ کو، کور کمانڈر کے گھر کو، شہداء کے جو سمبلز ہیں ان کو توڑ پھوڑ ہو گئی، سارے لوگ آرام سے بیٹھ جاتے اور بس بزنس ایز یوزول ہوتا، یہ کرتے نہیں سر۔ ابھی آپ کو پتہ ہے بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ کیا نقصان ہوا پاکستان کی امارات کا؟ دیکھا جائے تو کور کمانڈر ہاؤس ہو یا زمان پارک عمران خان کا گھر ہو، دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے۔ آپ اگر یہ نہیں کہہ سکتے کور کمانڈر ہاؤس کو اگر 4 شر پسند لوگوں نے جلایا تو عمران خان کے گھر جا کے گھس کے جس طرح اس کی تصویریں اتاری گئیں، اس کی پوری کی پوری بلڈنگ کو جس طرح آگ لگائی، جس طرح لوگ اکٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی مفتوحہ علاقے ہو، تو دونوں گھروں کی حرمت اپنی جگہ پہ۔ نہیں، یہی ذہنیت کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے تھے کہ وہ کور کمانڈر کا گھر مفتوحہ علاقہ ہے؟ پھر آ کے فتح کر کے دکھاؤ نا۔ بالکل بھی یہ نہیں۔ جو وہاں پہنچ رہے تھے، آپ بھی تشریف لے آئے، کوئی اور بھی آنا چاہتا ہے جس کو شوق ہے فتح کرنے کو، آ کے فتح کر لے۔ پھر آپ یہ جو لڑائی والی مینٹالٹی ہے، وہ میرے بھائی عمران خان کے گھر کی اور میرے گھر کی اور آپ کے گھر کی تمام لوگوں کی حرمت ایک ہے، لیکن وہ ریاست کا سمبل ہے، ہماری پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔ پرائیویٹ پراپرٹی کی اگر کوئی وائلیشن کرے گا، اس کی بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اس کے بھی فورمز موجود ہے، اس کی بھی ریمیڈی موجود ہے۔ لیکن آپ میری پراپرٹی کو، عمران خان صاحب کی پراپرٹی کو، اپنی کو، اور ریاست کے جو ایک منٹ نا سن لو، ایک منٹ سن لو، اور جو ریاست کی پراپرٹی ہے وہ مقدس ہے، اس کو اگر ہاتھ لگاؤ گے، آگ لگاؤ گے، تم شرپسندی کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ شرپسندی کو روکنا اجتماعی ذمہ داری ہے۔ عمران خان کے گھر پہ حملہ کرنا، انوار کے گھر پہ حملہ کرنا شرپسندی کے زمرے میں نہیں ہے، وہ میری ذاتی پراپرٹی کی وائلیشن ہوئی ہے، اس کی ریمیڈی ہو جائے گی۔ لیکن میں کوئی اور، ہوتا کون ہے کہ وہ اٹھے اور شہداء کے جو سمبلز تھے، مجسمے تھے، ان کو اس تضحیک اور بے عزتی کے ساتھ کس چیز کا غصہ ہے؟ گرفتار ہو گیا، میں گرفتار ہو جاتا ہوں کل، تو آپ کے خان صاحب گرفتار ہوئے، نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے، بے نظیر صاحبہ گرفتار ہوئی، عدالتوں میں گئے، انہوں نے ان کو ضمانتیں دے دی۔ کس بندے نے؟ بے نظیر شہید ہوئی ہے، اس کی شہادت کو موب کی رسپانس سے آپ ایک گرفتاری کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہیں، جس میں 4 دن پہلے آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ مجھے ریڈ لائن کو کراس کر کے دکھائیں۔
یار آپ ایک فضا کیوں بنا رہے ہیں اس طرح؟ خدا نہ خواستہ غلط گرفتاری ہوئی، میں یہ بھی تسلیم کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ آرگومنٹ کے لیے کہ عمران خان صاحب کو نہیں گرفتار کرنا چاہیے. جو غلط گرفتاری تھی اس کی ریمیڈی کہاں سے ملنی تھی؟ غلط نہیں سر، عدالتوں سے غیر مل جانی قانونی تھی. تھی، غیر قانونی گرفتاری تھی. اور کیوں آپ نے غیر قانون قانونی تھی؟ کس نے تمہیں کہہ دیا غیر قانونی تھی؟ سپریم کورٹ ایک جج نے کہہ دیا. آپ سپریم کورٹ سن تو لو. او جی بھائی میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں، میرے خیال میں قانونی تھی. جج کہتا ہے غیر قانونی تھی. اب اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے. ایک ہائی تو آپ کورٹ کا نے جج کہتا ہے، پھر اس کے بعد ابھی آپ سپریم نے کورٹ سر کا ابھی جج ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے مجھے کہا کہ فیصلہ آپ کریں گے یا عدالتیں کریں گی. انہی عدالتوں نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا، تو آپ اسے مانتے ہی نہیں. ابھی انہی عدالتوں نے اگر ان کو مجرم قرار کر دے دیا پھر مان جائیں گے؟ ہم تو بالکل مان جائیں گے سر، انہی عدالتوں نے اگر بس کیا. اب پھر تک تو چھوڑ نہیں کیا. دیتے ہیں. پھر یہ توشہ خانہ کیس، یہ دوسرے غیر ضروری نامناسب کیس، جو بھی کیسز ہیں، پھر فیصلہ آنے دے. پھر یہ بحث کرتے ہیں اس کے بعد جب فیصلہ آ جائے. ابھی تک تو فائنل فیصلہ نہیں آیا. ٹھیک ہے سر، یہ بات صحیح. ابھی اچھا خفیہ اداروں پہ سر ججز کا ابھی 6 ججز کا خط آیا. عمران خان کے جتنے کیسز ہیں اس پہ جس طرح ان ججز کے اوپر دباؤ، ان کے گھروں میں کیمرے لگائے جاتے ہیں، جس طرح انہیں اٹھایا جاتا ہے، جس طرح ان کے رشتہ داروں کو کرنٹ لگا کے. ابھی آپ نے 6 ججز کا خط تو پڑھا ہوگا، لازمی سی بات ہے. تو اس کے علاوہ پھر ہائی کورٹ سے بھی نہیں پورے میں نہیں پاکستان. پڑھا. اچھا آپ نے نہیں پڑھا. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے بہنوئی کو سر اغوا کیا، اسے کرنٹ لگایا گیا، اور ٹریان کیس تھا یہ جو کل عدالت نے اڑا دیا. اسی پہ دوسرے جج صاحب تھے محسن اختر کیانی صاحب کے ساتھ 3 لوگوں نے جو فیصلہ دیا ٹریان کیس کا. اس وقت ان کے اوپر پریشر تھا کہ آپ یہ فیصلہ دیں، انہوں نے نہیں مانا. ان کے گھروں میں کیمرے بھی لگے، ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا. اب ججز سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے کیسز خان کے اوپر بنے ہیں وہ سارے انہی دباؤ کے تحت نظر آ رہا ہے سب کچھ. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ خفیہ اداروں کی جو انوالومنٹ ہے عدلیہ میں، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے اس وقت تک یہ ایک الزام کی حد تک نظر آ رہا ہے، اور الزام ایک ایسے فورم سے نظر آ رہا ہے جن میں سے بہت سارے لوگوں کی ذاتی گریوینسز بھی سامنے آ رہی ہیں. یہ تو انویسٹیگیٹ ہوگا، انکوائر ہوگا، پتہ لگے گا کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، واقعتاً کس کیس میں تھا، کس کیس میں نہیں تھا. مجھے تو پری میچور لگ رہا ہے اس پہ کمنٹ کرنا. بہرحال مجھے اس میں بہت سارے سوالات بذات خود ان لیٹر اور سٹیٹمنٹ نے جنم دیے. اب وہ بھی معزز عدالت ہے، معزز چیف جج صاحب ہے، اور ان کے جو آنریبل کولیگ ہیں، ججز ہیں، یہ لوگ فیصلہ کریں گے. دیکھتے ہیں اس کا فیصلہ کیا آتا ہے. بالکل صحیح. تو آپ کو لگتا ہے سر کہ ویسے خفیہ اداروں کا کوئی ایسا پارٹ ہے ہماری عدلیہ میں یا اس طرح کے فیصلوں میں؟ مجھے تو نہیں لگتا. اچھا آپ کے خیال میں کوئی ایسا پارٹ نہیں. کل رؤوف حسن صاحب پہ ایک حملہ ہوا سر، تحریک انصاف کے سپوکس پرسن ہیں، سینئر بندے ہیں، بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا بارہا. کل ان کے اوپر شریف آدمی ہے، حملہ ہوا باقاعدہ طور پہ. نامعلوم خواجہ سرا تھے، مطلب نامعلوم لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے نامعلوم لوگوں نے حملہ کیا، کافی نقصان ہوا نے. اس سے پہلے بھی صحافیوں پہ بھی عمران ریاض سمیت بہت سارے ایسے معاملات. ابھی ایک احمد فراد نامی ایک شاعر بیچارہ اغوا ہے، جس پر ابھی سیکرٹری دفاع جو لیفٹیننٹ جنرل حمود خان صاحب انہیں بلایا گیا، انہوں نے انکار کر دیا عدالت میں آنے سے. یہ ساری پیش رفت آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سارے اتفاقی معاملات ہیں آپ کے خیال میں؟ جی میں نے رؤوف حسن صاحب کے جو حملہ ہے اس پہ میں نے اس کو کنڈیم کیا ہے. آپ کے فورم پہ بھی کرتا ہوں، 4 جگہ پہ کل میں مختلف جگہوں پہ کر چکا ہوں. یہ رؤوف حسن صاحب ہوں یا کوئی اور سیاسی ورکر ہو، فزیکل حملہ آور ہونا کسی پہ یہ بہت اچھا ٹرینڈ نہیں ہے. آج تھپڑ ہے، چاقو ہے، کل گولی ہوگی، بم ہوگی، کہاں جا کے رکے گا. ہماری بھی درخواست تمام فریقین سے یہی ہے کہ آپ بھی برائے مہربانی تنقید کیا کرے، تضحیک نہ کیا کرے، دلائل دیا کرے، اشتعال نہ دلایا کرے. اگر آپ واقعتاً اس معاشرے کی، اس مملکت کی جس کا آپ بھی حصہ ہیں، جس کا میں بھی حصہ ہوں، اس کی کوئی خیر خواہی چاہتے ہیں تو کوئی ڈھنگ کی گفتگو ہو، دلیل کی گفتگو ہو. ابھی آپ کمنٹس کا حوالہ دے رہے ہیں نا، آپ کمنٹس میں پھر ذرا خیر سے وہ گالیاں دیکھیے گا. کیا گالیاں دینے کا حق؟ نہیں میری عرض سن لے نا. مجھے میں تو ان لوگوں کو بھگت رہا ہوں نا، میں بھگت رہا ہوں. یہ نہ آپ کی ماں چھوڑتے ہیں، نہ آپ کی بہن چھوڑتے ہیں، نہ آپ کی ذات چھوڑتے ہیں. یہ کسی کی بھی محبت میں، وہ عمران خان صاحب کی محبت ہو، نواز شریف صاحب کی محبت ہو، زرداری صاحب کی محبت ہو، بلاول صاحب کی ہو، مولانا فضل الرحمان کی ہو، فوج کی ہو، جج کی ہو، کس ریاست مدینہ کے تم رہائشی بن رہے ہو جو تم ماں بہن کی گالیاں لوگوں کو؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی ابو جہل کو گالی دی ہے؟ بالکل سر، بڑی خوبصورت حیا بات کی کرو، سر آپ نے. حیا بالکل کرو، آپ نے سر شرم بڑی کرو.
بہت خوبصورت بزدل بات ہے۔ لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، یا تو سامنے آ جاؤ، اگر میں جواب دے سکا تو دے دوں گا، نہیں دے سکا تو چپ کر کے چلا جاؤں گا۔ بالکل یہ مجھے بتاؤ، یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، کیا ابو جہل کو کسی صحابہ نے، کسی شخص نے اس کی تضحیق، اس کی تذلیل، اس کو گالی بکی ہے؟ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلنے والے لوگ ہو، یا ابو جہل کے، ابو لہب کے، جو یہ سارے کام کرتے تھے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہو جب ایسا کام کرتے ہو، ان کی سنتوں پہ چل رہے ہو جب ایسا کام کرتے ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے یار؟ جی بڑا اچھا، بڑا خوبصورت آپ نے کہا، واقعی گالی، اور یہ تو میں تو اس کی ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں۔ لیکن سر اسی ریاست میں آپ تو گالی کی بات کریں، یہاں عثمان ڈار کی والدہ کو گرا کے لوہے کے پائپوں سے مارا گیا، اس کی بھابھی کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا گیا، سنم جاوید کو دن دہاڑے، وہ ویڈیوز ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی جگہ پہ 13 جنازے شہریار افریدی کے گھر سے نکلے، اس کو گھر منہ تک نہیں دیکھنے گیا۔ فرزانہ کوثر کے ساتھ کیا ہوا، اور جو عقوبت خانوں میں جو لوگ 9 مئی سے نکل کے باہر آ کے اپنی سٹوریاں بتا رہے ہیں، اور سارے کے سارے بے گناہ، کیونکہ سارے رہا ہو چکے، میں ان کے ساتھ جو انسانیت اب میں سوز ہوئے آپ پھر گالیوں کو اس کے ساتھ کیسے کمپیئر کر میں سکتے ہیں سر؟ اب وہ لوگ میں کیا کریں؟ گالیوں کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، میں گالیوں کو نہیں، میں گالیوں کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا ہوں۔ گالیاں میں ان میں سے ایک عمل میں بھی انوالو نہیں ہوں، گالیاں کھاتا ہوں۔ وہ کیوں؟ دیکھیں، وہ مجھے منسلک کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کے ساتھ۔ میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں، جب بھی دیکھیں، ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل آبجیکٹو ہوتی ہے۔ اگر آپ سیاسی جماعت ہے، آپ کی اپنی کوئی حکمت عملی ہوگی، جب آپ ریاست میں آرگنائزڈ اداروں کے خلاف اگر فزیکل کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گے، اس کے نتائج اسی طرح نکلتے ہیں۔ یہ میں ایک پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سے دور ہوں، دوسرے بھی دور ہوں۔ آپ بھائی، میں تو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، نہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، نہ میں پاکستان کے جو پنجاب پولیس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ امریکہ میں، پوری دنیا میں سر اس طرح کنفرنٹیشن ہوئی ہے، لوگ مظاہرے کے لیے نکلے ہیں، توڑ پھوڑ کی، اس پہ پاکستان میں بھی 6 ماہ کے لیے سزا ہے ان کے لیے، جس طرح پوری دنیا میں ہے۔ اس پہ آپ کو شرپسند لوگوں کو جیل بھی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن جو پاکستان میں 9 مئی کے نام پہ ہوا، جو 9 مئی میں ہوا، اس کی سارے کنڈیم کر چکے ہیں، اس کی مذمت کر چکے ہیں۔ لیکن جو اس کے نام پہ بعد میں ہوا، اس کی کسی نے مذمت نہیں کی، اور وہ اپنی جگہ ایک تباہی و بربادی کا سلسلہ تھا۔ لیکن سر اب موونگ آن، اب آپ کے خیال میں اب پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ایک طرف عمران خان صاحب جیلوں میں موجود ہیں، ایک طرف کیسز بھی ہیں ان کے، دوسری طرف الیکشن بھی ہو چکے ہیں، حکومت بھی آپ بنا چکے ہیں۔ اب آپ کے سیاسی ویژن میں آپ کا انالیسس کیا ہے کہ موونگ آن اب کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہم نے اس ملک کو ایک کشتی کا اکاڑخانہ بنا دیا اور ہر ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، پہلے تو اس کو اکاڑخانے سے دور ہٹائے، اس ماحول سے دور کرے۔ جی جی، جھگڑے کی بجائے ڈائلاگ کی فضا قائم کرنے کی بہت سنجیدہ کوشش کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی میں جبریل امین کے اوپر کے حکم کے تحت پاک صاف ہوں، اور جو 3 کروڑ ہم لوگ ہیں، ہم حسینیت کے ساتھ کھڑے ہیں اور باقی یزیدیت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میرے خیال میں بڑا مسئلہ ہوگا۔ ماضی میں بھی لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، ابھی بھی لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، آگے بھی لوگ غلطیاں کریں گے۔ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، آپ جہاں جہاں خود غلط ہے اس کو تسلیم کریں، جو دوسروں کی جینون غلطیاں ہیں اس کی بھی نشاندہی کریں، ضرور کریں، تصحیح نہ کریں، نشاندہی کریں، تنقید کریں، بتائیں کہاں پہ فوج سے غلطیاں ہو رہی ہے، کہاں پہ جوڈیشری سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں پہ بیوروکریسی سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں سیاستدانوں پارلیمان سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں قوانین میں کمی۔ ایک صحت مند گفتگو کی طرف جائیں۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ انوار ابلیس کا دوسرا نام ہے، فلانا ابلیس کا دوسرا نام ہے، اور میں رحمانیت کا پرتو ہوں، یہ جھگڑا 100 سال میں بھی نہیں مکے گا۔ پاکستان میں ریگنگ کے ایشوز جڑے ہوئے ہیں، الیکٹورل پروسیس کے ایشوز ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، آپ کے اکنامک چیلنجز موجود ہیں، آپ کی 25 کروڑ کی آبادی آپ سے پراپرلی مینج نہیں ہو رہی ہے، آپ کے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ایشو ہیں، تعلیم سے ریلیٹڈ، آپ کسی پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ماں سوائے کبھی نواز شریف کے لیے لڑ رہے ہیں، کبھی عمران خان کے لیے لڑ رہے ہیں، کبھی فوج کے لیے لڑ رہے ہیں، کبھی عدلیہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ جو 24 کروڑ عوام جس کے نام پہ ہم ان کی حاکمیت کرتے ہیں، کبھی مجھے لوگ، آج کل جج اور پارلیمان کی لڑائی شروع ہے،
اس پوری گفتگو میں مجھے یہ نہیں نظر آ رہا کہ کوئی کہے کہ یار وہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ جن کی سول لٹیگیشن اور کرمنل لٹیگیشن میں پھنسے ہوتے ہیں ان کا نظام کیسے ٹھیک ہوگا. وہ کہتے میری تصدیق ہو گئی, وہ کہتے میری تصدیق ہو گئی, وہ کہتے میں نے تمہیں چھوڑنا ہے, وہ کہتے میں تمہیں نہیں چھوڑنا. اور بھائی یہ 5000 رولنگ ایلیٹ کے لوگوں کا ملک نہیں ہے, یہ 24.5 کروڑ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا بھی ملک ہے, ان پہ بھی ہم کوئی رحم کر دیں. اچھا کاکڑ صاحب 24 کروڑ کی بات کرتے ہیں سر, ابھی آپ کے اوپر الزام ہے 1 ارب کے جو گندم کا, اتنے پیسے آئی ایم ایف سے قرضے پہ مانگتے رہے, اب جو گندم کا سکینڈل سامنے آیا اس میں 1 ارب سے زیادہ, تو ڈالرز کی بات کر رہا ہوں, 1 ارب ڈالر سے زیادہ اس میں کھانچا لگ گیا. ابھی چینی کا سکینڈل ایک اور آنے والا ہے, ابھی آئی پی پیز کے جو سکینڈل ہے, جو بجلی کے ریٹ سے بڑھتے جا رہے ہیں, جو معیشت کی تباہی و بربادی ہے, یہ سارے ان 24 کروڑ لوگوں کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. یہ گندم کے سکینڈل میں سر آپ کے اوپر الزام ہے کہ اس میں آپ نے اور کافی مال اس میں بنایا اور شہباز شریف صاحب پہ بھی لگ گیا. آپ تو کون ذمہ دار کون ہے یہ جو سب کچھ ہوا, اس کا میں تو سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. جی اصل میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے 2 عدالتیں ہو سکتی ہیں نا, ایک اس دنیا کی ہو سکتی ہے اور دوسری اللہ کی ہو سکتی ہے آخرت. میں دونوں میں جواب دینے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے, جو اللہ کی عدالت ہے پہلے تو اس میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو مجھ پہ بہتان اور الزام لگا رہا ہے, میں اس اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں جو اندھیرے میں کالی چونٹی کو بھی دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے, یعنی اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اس کے سامنے عمران خان بھی کھلا ہے, انوار بھی کھلا ہے, آپ بھی کھلے ہو, نتنیاہو بھی کھلا ہے, بش بھی کھلا ہے. یہ سارے بے حیثیت اور کم مائیت کی ہستیاں اس کے سامنے ایسے موجود ہیں, 8 ارب اور 8 ارب آنے والے اور 8 ارب جانے والے, ایسے ہی ہے. اگر میں اس میں کمیشن کے 7,000 روپے سے لے کر اربوں روپے یا اس میں بحیثیت کاروبار منافع خوری کے حصے دار ہوں, تو میرے 7 نسلوں کے آنے والوں کا ثواب ان کا اور ان کے گناہ میرے. اور اگر یہ بہتان لگا رہے ہیں ان سب کے ثواب میرے گناہ ان کے. کم سے کم میں آخرت تو سوال لوں. باقی اس دنیا میں آپ لوگ جو بدنمائی کا, چوری کا, جھوٹا بہتان مجھ پہ لگا رہے ہیں وہ لگاتے رہیں. اب آ جاتے ہیں دنیا کی عدالت کی طرف. آپ نے حکومت کی دنیا کی یہ عرصہ بھی اس میں شامل ہے, ان دعاؤں میں وہ عرصہ بھی شامل ہے. بھائی آپ نے مجھ سے گندم کا سوال کیا نا, میں گندم کا جواب دے رہا ہوں. اس کا سوال کرو گے پھر وہ بھی جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے نا, سوال وہی ہے. پھر اس میں جو آپ نے دعا کی ہے نا کہ ان لوگوں کو میرے ثواب اور گناہ ملے, تو اس میں وہ آپ کی جو حکومت کے 8-9 مہینے نگران وزیر اعظم وہ بھی شامل ہے اس میں کہ نہیں؟ تو گندم کا فیصلہ اسی میں ہوا ہے نا. جی ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح. وہ میرے بھائی گندم کا فیصلہ اسی کے دورانیے میں مجھ پہ سوال اٹھ رہے نا. وہ میں جو اسکول میں پڑھ رہا تھا اس وقت کے فیصلے کا تو مجھ سے نہیں پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, جب میں نگران وزیر اعظم تھا اس کا پوچھ رہے ہیں نا. جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک. آپ کا سوال میں بہت سمجھ رہا ہوں. آپ کو جب میرا جواب ٹھیک لگتا ہے آپ کوئی اور سوال کر لیتے ہیں. آپ کا یہ مسئلہ ہے. پہلے آپ نے مجھ سے گندم کی چوری کا سوال کیا, مجھے چور بنا کے پیش کر کے وہ الزام دیا. جب میں نے اس الزام کا جواب دینے کی کوشش کی, آپ نے کہا ایک الزام ہے اس کا جواب دیں, وہی دے رہا ہوں. جب وہ جواب دینے پر میں آ گیا, آپ کو لگا کہ اس میں تھوڑا سا دم خم ہے کیونکہ لوگ صاحب ایمان بھی ہیں, آخرت پہ یقین بھی رکھتے ہیں, وہ حیران ہوں گے کہ یہ کتنا مضبوط ایمان کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اچھا وہ 8 مہینے میں یہ بھی شامل ہے. پہلے آپ میرے جواب کو مکمل ہونے دیں, دوسرا سوال کریں. میں نے آپ کا یہ جواب ایکسپٹ کر لیا. آپ نے اتنی بڑی بات کی نا, تو اس کے بعد تو سوال رہتے ہی نہیں. آپ نے اب میں دنیا کی عدالت پہ بھی آ رہا ہوں. ایک منٹ میں دنیا کی عدالت پہ بھی آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے جو ہو سکتا ہے نا, بہت سارے لوگوں کا آخرت پہ اس حوالے سے یقین نہ ہو, ان کو لیے یہ باعث اطمینان نہ ہو, وہ یہ سمجھتے ہوں کہ میں تو اوائڈ کر رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں دنیا کی عدالت کے. جناب کیا ہوا ہے جس میں چائے کی پیالی میں طوفان بنا ہے؟ آپ کا ایک پروڈکشن ٹارگٹ ہے, ایک آپ کا کنزمپشن ٹارگٹ ہے. پاکستان کے جو پروڈکشن ٹارگٹ ہے وہ 27 سے 28 ملین میٹرک ٹن ہے اور کنزمپشن کوئی 31.45 ملین میٹرک ٹن ہے. اس میں 2-2.5-3 ملین میٹرک ٹن تسلسل سے پچھلے 10 سالوں میں اس میں کمی آ رہی ہے. جی بالکل صحیح. آپ نے اس کو پورا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یا آپ بطور حکومت خریداری کریں انٹرنیشنل مارکیٹ سے, یا پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کرے کہ وہ خریداری کرے تاکہ یہ گیپ نہ ہو. پچھلے 10 سالوں سے حکومت خریداری کرتی آ رہی ہے
اور اس خریداری کے نتیجے میں آپ کا کوئی 300 ارب روپے کا قرضہ چڑھ گیا. جو پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی گئی, جو ایس آر او ایشو ہوا, اب آپ کو برا لگے گا, وہ جناب عمران خان صاحب نے کیا تھا اور بالکل درست کیا تھا. میرے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ میں آج بھی اس کی غلط اور ٹھیک بات کی تنقید اور تصحیح کر سکتا ہوں. کووڈ میں گلوبل سپلائی چین ڈسٹرب ہو رہی تھی, ان لوگوں نے ایس آر او ایشو کیا کہ ریگولیٹری ڈیوٹیز وڈرا کر کے, ٹیکسز وڈرا کر کے, یہ جو گندم کا آنا ہے اس مارکیٹ میں, اس کو امپورٹ کو پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کریں. یہ قانون 2 سال ان کی حکومت میں چلا, 16 ماہ پی ڈی ایم میں چلا, 7 ماہ ہمارے حکومت میں چلا. ہم نے کون سا اضافی اجازت نامہ دیا ہے جس میں ہمیں پیسے دیے گئے؟ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے اور ہیں, یہ میں نے دوسرا ریسرچ کیا, میری جان الزام لگانا, اچھا میری پھر بات سنیں نا. بات یہ ہے کہ میرے کوئی اکاؤنٹ میں پیسے آئے, کسی نے کوئی کیش مجھے دیا, میں نے کوئی پراپرٹی اس میں سے لی, کچھ بھی نہیں ہے جی, مال بنا لیا. مال دیکھیں, اگر تاجروں نے بفرض مال پروفٹ بنایا ہے, کیا وہ پروفٹ لیجیٹمیٹ تھا؟ یہ جو پیسہ 1 ارب ڈالر کے انہوں نے شور مچایا ہوا ہے, پچھلے سال کی 22 اور 23 کی امپورٹ آپ دیکھیں وہ بھی 1 ارب ڈالر کی ہے. اس وقت ہمارے پاس 400 ارب ڈالر تھے خزانے میں, تو اس وقت کیوں لیا؟ اس سے پہلے لیکن سال آج دیکھیں, کسان کی اس حالت سے پہلے سر سال دیکھیں. سر اس سے پہلے سال اب دیکھیں کسان کی حالت ایک اور چیز ہے. آج کیا ہے؟ اب کسان کی حالت ایک اور چیز ہے. کسان کو آپ نے ایک سپورٹ میکینزم سسٹم انٹروڈیوس کیا ہوا ہے کہ آپ گندم اگائیں, ہارویسٹ پہ میں 4,000 روپے میں خریدوں گا. جب وہ ہارویسٹ مکمل ہو گئی, آپ نے یعنی حکومت نے نہیں خریدی, جب اس کسان نے احتجاج منایا اور انہوں نے کہا جو ایکسٹرا گندم آ گئی, کیوں آ گئی؟ کہو جی بڑا مال اس میں بنا ہے, بڑے پیسے اس میں بنے ہیں. او حکومت بھائی نے کیوں نہیں خریدی یہ بتائیں نا. حکومت نے جب ہارویسٹنگ کا ان کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوتا تھا, پاکستان ایک زرعی ملک ہے, یہ کسان سوال کیوں نہیں خریدتے, امپورٹ کیوں کرواتے ہیں؟ یہ سوال موجودہ حکومت سے کرنا چاہیے کہ کیوں انہوں نے نہیں خریدی. ہم نے تو یہ فیصلہ نہیں کرنا تھا. اور ہم پھر نے KPK کیوں ہماری نہیں حکومت میں جو ایکسٹرا, تو میرے بھائی یہ موجودہ حکومت پہ ضرور سوال کریں, یہ آپ کا حق ہے, لیکن ہم پہ جو چوری کا الزام ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے کسان کی گندم خریداری سے روک دیا. ہم پہ جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایکسٹرا امپورٹ کی ہے. وہ ہم آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں. 14 لاکھ ٹن بقول اسٹیٹسٹکس کے کہ ہم نے ہر دور میں ایکسٹرا آئی ہے, اس میں سے 4 لاکھ ٹن 4 مارچ تک ہمارے دورانیے میں آئی ہے اور 9 لاکھ ٹن اس 1.5 مہینے میں آئی ہے. تو 4 لاکھ ٹن ایکسٹرا گندم کے 85 ارب روپے کھائے گئے. کیوں؟ کوکین آئی تھی کولمبیا سے, یا کیا ہوا تھا؟ آپ کوئی عقل ہوتی ہے یار کسی بھی بات پہ؟ نہیں بات یہ آپ کے یہ بڑا آپ نے بڑے لیجٹ, یہ آنسر آپ کا بالکل ایکسیپٹیبل ہے. آپ نے میں نے دیکھا بھی ہے, ریسرچ بھی کی ہے, آپ درست کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا سر, اس میں آگے موونگ فارورڈ اس پہ شہباز شریف صاحب کا بھی نام اب آ گیا. ویسے اب تو میاں نواز شریف صاحب وہ اصل میں چاہ رہے ہیں کہ محسن نقوی اور آپ اور جو کچھ اور لوگوں کو شامل کیا جائے اس میں, لیکن یہ خیر ان کا پولیٹیکل ایشو ہو سکتا ہے. اب آگے سر موونگ فارورڈ عمران خان کے بڑے سمپل سے مطالبات ہیں. میرا مینڈیٹ تسلیم کریں. میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی شوق ہے مجھے اور محسن نقوی صاحب کو لانے کا. یہ سب کو سمجھ آہستہ آہستہ آ جائے گی کہ دراصل یہ کرائسس ہی نہیں تھا, یہ کسان سے خریدنی تھی. کسان سے نہ خریدنے کی وجوہات فائنینشیل ڈیٹ ریٹائرمنٹ کا ان کا پلان ہے, وہ لوگ اس کو ریشنلائز کریں گے, دیکھیں گے کتنی خریدنی ہے کتنی نہیں خریدنی ہے. ہمارے نام کا اللہ کے فضل سے کوئی سکینڈل نہیں بنا سکتا, نہ بن سکتا ہے. سکینڈل اللہ کے فضل سے ہے ہی نہیں, تو بنے گا کیا؟ سر آپ ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کاکڑ صاحب, آپ بے شک اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں, آپ کی مرضی ہے, آپ اپنا اوپینین رکھ سکتے ہیں, لیکن پاکستان کے 2024 کے بدترین الیکشن سر آپ کے کھاتے میں جاتے ہیں. یہ آپ کو بے شک اچھا لگے نہ لگے, بٹ اس فیکٹ. کوئی میرے کھاتے میں نہیں جاتا, کوئی میرے کھاتے میں نہیں جاتا. میں جس دن کوئی اس طرح کا فورم آئے گا مجھے اس میں بلایا جائے گا. جب آپ کی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تب مجھے بلایا جائے گا. میں پھر بھی اس کو ڈیفینڈ کروں گا. ثابت کریں کہ میں نے کیا کیا تھا بطور نگران حکومت, جو اس کو بدترین کہتے ہیں. یہ فارم 45 380 نشستوں کے فارم 45 قومی اور صوبائی کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. فارم 47 آپ کے الگ بنے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن آپ کے انڈر تھا, اور کس سے پوچھ رہے ہیں سوال؟
کوئی الیکشن کمیشن میرے انڈر نہیں تھا. اچھا میری عرض سن لیں, اگر آپ بقول آپ کی جو آپ نے ڈیٹا دیا ہوا ہے, پھر میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ پرائم منسٹر آفس میں اس کا فیصلہ ہونا تھا؟ نہیں, پرائم منسٹر آفس میں فیصلہ ہونا تھا جو میں نے نہیں کیا. انٹیریئر منسٹری میں ہونا تھا جو میں نے نہیں کیا. ریلوے کی منسٹری میں ہونا تھا جو میں نے نہیں کیا. او بھائی, آپ نے قانون بنانا ہے کہ اگر اس طرح کا متضاد مسئلہ ہو تو وہ ٹرائیبیونل میں جائے گا, اس ٹرائیبیونل میں فیصلہ کر لے, وہ میرا کردار بتا دے. او بھائی, آپ نے قانون, آپ سے مراد پارلیمان نے یہ قانون بنایا, میں نے تو نہیں بنایا. بالکل. آپ وہ قوانین تبدیل کر دیں, دوسری مرتبہ کوئی اور چیز لے آئیں. اچھا کاکر صاحب یہ بتائیں, آپ عمران خان کو ایز اے ایک سیاستدان آپ ان کو بڑا پسند بھی کرتے تھے, آپ کی بہت ساری ایسی تصاویر بھی ہیں جہاں آپ نے باقاعدہ سیلفیز ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں ان سے, ایک لائن بھی لگی ہوئی کچھ اس طرح کی, اور آپ کی تصویروں کے ساتھ خان صاحب کی کھڑے ہو کے تصویریں بھی بنائی گئیں, لیکن بعد میں آپ نے پھر بڑا ہارڈ سٹانس لیا ان کے بارے میں, بڑی جب آپ کیئر ٹیکر پی ایم بنے. اب آپ کی سوچ کیا, اب آپ پی ایم نہیں ہیں کیئر ٹیکر, تو آپ کو عمران خان کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے ایز اے, کیونکہ مقبول ترین رہنما ہے پاکستان کے, آپ کیسے سوچتے ہیں؟ دیکھیں, میری رائے ان کے متعلق بڑے تسلسل کے ساتھ ہے. میں نے ایز اے پرائم منسٹر کہا ہے کہ میں نے 2013 میں بھی ان کو ووٹ دیا, 2018 میں بھی دیا. اس کو بطور تانا میرے سامنے کیوں لایا جاتا ہے؟ میں تو تسلیم کروں, میں نے ایز اے پرائم منسٹر کہا ہے, اب دوبارہ بھی کہہ دیتا ہوں. میں نے یہ ووٹ عمران خان کو اس لیے دیا تھا کہ میرے نقطۂ نگاہ سے کہ یہ تھرڈ پولیٹیکل فورس ہوگی, اور جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل فورسز ہیں وہ پاکستان کے گورننس کے چیلنجز کو اور باقی جو ریاست کے چیلنجز ہیں ان کو صحیح طور پہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں, لہٰذا ایک تھرڈ فورس ہونی چاہیے, اور اس میں نے ان کو ووٹ دیا. میں نے ان کو ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ الیگزینڈر دی گریٹ کی طرح جا کر جی ایچ کیو پہ چڑھائی کر دیں, کنفرنٹیشن پاک کو ریاست کے پورے اداروں کے ساتھ شروع کر دیں, اور اس میں ایک ایسے کردار کے طور پہ ابھرے. شیت الزامات جی, تو کوئی نہیں مانتا اس وقت پورا پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, کوئی نہیں مانتا. میرے بھائی, میں نے آپ کو, آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی ہے, 9 مئی کو نکال, میں نے اپنی رائے دیکھیں, آپ نے مجھ سے رائے پوچھی, آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ پاکستان میں 50 کروڑ 25 کروڑ 20 کروڑ لوگ عمران خان کے متعلق کیا سوچتے ہیں. آپ نے کہا تمہاری کیا رائے, میں اپنی رائے دے رہا ہوں. جی جی, یا تو مجھ سے میری رائے نہ پوچھو. آپ مانتے ہیں 7% یا 93%؟ بھائی, آپ کا کیا خیال؟ آپ مجھ سے میری رائے پوچھ رہے ہیں, میں وہ دے رہا ہوں. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ عمران خان کی سٹرینتھس بھی ہیں, ان کی کمزوریاں بھی ہیں. وہ اپنے سٹرینتھس میں بعض اوقات اپنے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کی شخصیت میں انسپریشن موجود ہے, کرزما موجود ہے, فلنتھراپی کا ایلیمنٹ موجود ہے. پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ بعض اوقات شارٹ ٹرم میں وہ فائدے میں رہتے ہیں, بعض اوقات نقصان میں رہتے ہیں. ضد کا ایلیمنٹ ان کی شخصیت میں موجود ہے, بعض اوقات وہ ضد ان کو فائدہ دیتی ہے, بعض اوقات ان کو نقصان دیتی ہے. وہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ وہ دنیا کا کوئی غلط کام کر لے, ان کے فالوورز ایک بھی چیز تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے آپ کی کہ آپ کو ایک لائسنس مل جاتا ہے. اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا, وہ پتہ نہیں. دیکھیں اللہ نے ہٹلر کے جو فالوورز تھے ان کے دلوں میں بھی یہی ڈالا ہوا تھا. وہ اسی طرح اندھے نہیں, اس کا تو کوئی ایسا فالوور نہیں. اچھا چلے, اب آپ کے لوگ سن رہے ہیں, وہ الیکشن جیت کے آیا تھا اور پورے یورپ کو اس نے دوسری جنگ عظیم کا شکار کر دیا تھا. بہرحال میں ان دونوں کا کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں. اب دیکھیں نا, آپ نے اس کو واپس اللہ تعالیٰ کی دین سمجھ لیا. میرا اپنا یہ خیال ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے, اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ان کی زندگی میں کم تھے. اب سن لو, عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ان کی زندگی میں کم تھے, لہذا عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کی یہ والی مہربانی نہیں تھی بقول, اگر میں آپ کا آرگومنٹ مان لوں. نہیں سر, میں اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اے مسلمان ہیں ہم, آپ کا بھی یقین اور ایمان ہوگا, میرا بھی ہے. ناموس رسالت, جو شخص بھی اس کے لیے بات کرے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے, یہ میرا ایمان ہے, آپ کا بھی ہوگا. میں ایک سید ہوں, مجھے پتا ہے کہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے گا, ان کے ناموس کے لیے لڑے گا. خان نے اقوام متحدہ میں لڑی, اسلاموفوبیا 18 مارچ کا دن بنایا, ناموس رسالت کمیٹیاں بنائی, رحمت للعالمین. یہ میں آپ کو چھوٹی سی, نہیں ادھر مجھے بھی بولنے دو, دیکھیں ناموس رسالت کے لیے بولنا, سن تو لو, ناموس رسالت کے لیے بولنا جو ہے نا وہ سعادت ہے, اور ای سعادت بزور بازو نے, جس کو اللہ چاہے اس کو نواز دے.
بس یہ اتنی سی بات ہے میں اب آپ سمجھ اللہ گئے سے بات. پناہ مانگتا ہوں کہ میرے اندر ریاکاری آئے اور میں ناموس رسالت کو کہیں ریاکاری کے لیے نہ استعمال کر لوں. یہ تو آپ اللہ کے ایک ارب مسلمانوں کا حق ہے، 1.25 ارب ہیں، 1.5 ارب ہیں کہ وہ ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہوں. اس میں 1 2 6 8 شخص، کوئی زیادہ کر سکتا ہے، کوئی کم کر سکتا ہے. بس اللہ میرا نے اپنا جھوٹ ایمان ہے کہ ہر صاحب ایمان جو ہے نا، اس کو اگر وہ ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہوگا، اس کو اس کے جزا اللہ دے گا. لیکن بس اس کی بنیاد پہ حکومت ملے یا نہ ملے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور ایک علیحدہ سر سوال ہے. حکومت تو کیا ان اس کی حکومت بنیاد پہ تو وہ کھڑی ہے سڑکیں ٹھیک کر سکتا ہے؟ کیا وہ آخر اس صاحب کی بنیاد پہ آخر اسکول صاحب ٹھیک کر سکتا ہے؟ کیا اس کی بنیاد پہ اپنا نظام عدلیہ ٹھیک کر سکتا ہے؟ یہ سوال میں آپ کے سننے والوں کے لیے چھوڑتا ہوں. کاکر صاحب لیکن یہاں پہ یہ چیز یاد رکھے، خان نے اپنے ہاتھوں سے دونوں حکومتیں گرائیں جو کوئی نہیں چھوڑتا. یہاں لوگ ایم این اے ایم پی اے نہیں چھوڑتے، اس نے دونوں صوبائی حکومتیں توڑ دیں، سارے استعفے دے دیے پارلیمنٹ میں سے. کوئی بندہ پاکستان میں سر آپ کو پتا ہے 2 مرلے زمین نہیں چھوڑتا. اس نے ساری حکومتیں چھوڑ دی، تو اگر اس نے حکومتیں ہی بنانی ہوتی تو سر وہ کبھی بھی نہ چھوڑتا. یہ آپ بھی جانتے ہیں. وہ اس پرنسپل پہ نہیں، کھڑا یہ ہوا بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو آج بھی ان کے ساتھ ہیں، جیلوں میں ہیں بیچارے، وہ ان کی اس پولیٹیکل حکمت عملی کو نکتہ چینی بنا رہے تھے. یہ کرٹیسزم اس پہ ہو رہی تھی. یہ تو لوگوں کی اوپینین ہے نا کہ کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی نہیں ہے. آپ اس کو پروجیکٹ کریں ہیروئک انداز میں کہ یہ ان کا سیلف لیس کام تھا. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ خود کسی اسمبلی اور حکومت میں نہیں تھے، اس لیے انہوں نے توڑ دی، اور ان کے لیے یہ سارے کیڑے مکوڑے ہیں جو وزیر اعلیٰ اور ایم پی اے اور ایم این اے تو رو رہے تھے. لیکن یہ اپنے اپنے اینگل کا فرق ہے. حکومت ڈیلیور، جب ایک شخص اپنے اوپر مقدمہ نہ کروا سکے، جو قتل کی ایف آئی آر تک درج نہ کروا سکے، اور حکومت میں بھی موجود ہو، سسٹم بھی جانتا ہو، وزیر اعظم بھی ہو، رہ چکا ہو، اور اس کی حالت یہ ہو، تو پھر ایسی حکومت لینے سے لنگڑی لولی فائدہ کوئی نہیں سر. لوگ تو شاید لے لیتے یہ ہیں آپ کی رائے ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی رائے بھی آپ کے رائے کے قریب ہو. بہت سارے لوگ اس کو پولیٹیکل اسٹریٹجی میں بہتر اسٹریٹجی نہیں سمجھتے. بہرحال یہ تو اس میں کوئی اس طرح میرے خیال میں کسی کی کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی ہے. آپ ایٹ ٹائم کیلکولیشن کرتے ہیں، وہ ٹھیک ثابت ہوتی ہے، ایٹ ٹائم کرتے ہیں وہ ٹھیک ثابت نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اچھا کاکر صاحب، آخری سوال سر، بڑا آپ نے قیمتی وقت اپنا دیا، کہ خان صاحب کے اور یہ پاکستان کے جو مسائل ہیں موونگ فارورڈ، جو ریئلسٹک سولوشن ہے، ریئلسٹک جو ہے ہم بات کریں، جو خان صاحب نے ڈیمانڈز کی ہیں مینڈیٹ واپس کرنے کی، رول آف لا کی، اور یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پاسبل نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ہم ریئلسٹک اپروچ پہ اگر جائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات کب تک ٹھیک ہو سکتے ہیں، کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے، اسپیشلی جو سیاسی استحکام جس سے معیشت بھی جڑی ہوئی ہے، سارے معاملات جڑے ہوئے، سیکورٹی بھی اب جڑ چکی ہے، یہ ٹھیک ہو سکے معاملات؟ دیکھیں، ریئلسٹکلی اسپیکنگ میرے خیال میں ہر فریق کو ایسے جسچرز ایک دوسرے کو دینے ہوں گے. وہ حکومت بھی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، وہ اپوزیشن بھی ہے، وہ جوڈیشری بھی ہے، جو سلوشن بیسڈ اپروچ کے تحت ہو کہ جی حل کیا ہے. اگر آپ سلوشن بیسڈ اپروچ پہ رہیں گے تو سب کو اس گھر کے اندر ایک ایک کمرہ بھی مہیا ہوگا، اسپیس بھی مہیا ہوگی، جگہ بھی مہیا ہوگی، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے گا. اگر میرے خیال میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فاتح و مفتوح انداز میں یہ فیصلہ کن لڑائی ہم لڑ لیں گے، اس سے مجھے ریئلسٹکلی یہ لگتا ہے کہ چیزیں مزید خراب ہو سکتی ہیں، شاید ٹھیک نہ ہو. میری رائے یہی ہے، اور میں اپنی رائے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. بالکل، مطلب چوکیدار کو، مطلب اس کا کام چوکیداری کرنی ہے، گھر کے نظام نہیں چلانا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ والد صاحب جب نکاح کرتے ہیں یا آپ نکاح کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے جو لوازمات ہیں اگر وہ آپ پورے نہیں کریں گے تو خدشات پیدا ہو جائیں گے کہ کوئی اور پورا کرنا شروع کر دے گا. تو جو نکاح کے لوازمات اور تقاضے ہیں وہ پورے کریں. لیکن ساتھ ساتھ ایک ہی 6 مہینے میں 3 شادیاں بھی نہ ہونا، کیونکہ یہاں تو بدلتے بھی رہتے ہیں نا لوگ بڑی جلدی. اچھا سر، اس میں ایک اور چیز آخری یہ کہ کوئی آپ دیکھیں، میں آپ کو یہی بار بار کہہ رہا ہوں، جب آپ مجھے چوکیدار کا طنز دیں گے تو پھر میں اسی طرح کا جواب دوں گا. میں آپ کو عرض یہی کر رہا ہوں کہ سلوشن بیسڈ اپروچ پہ جائیں گے تو شاید آپ کو جگہ مل جائے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں طنز و تضحیک و اشتعال کے ذریعے فتح کر لوں گا، کوشش ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا، کوشش کر لیں. اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ہم دور دور سے آپ کی تعریف کریں گے بیٹھ کے، اور کیا کر سکیں گے، کر لیں کوشش.
انسان کا کام کوشش کرنا سر، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں. کوئی تھرڈ جی جی پارٹی ضرور ضرور لگے رہیں. امریکن ابھی الیکشن بھی آ رہے ہیں، وہاں تھرڈ سے کچھ بھی پارٹی تبدیلی، کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کوئی ان کے تھرڈ پارٹی درمیان؟ سے مراد امریکن سر جن کی بات ہمیشہ کون مطلب؟ یو ایس بائیڈن یار یہ پتہ نہیں آپ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا، آپ لوگ وہاں پہ بیرون ملک بیٹھ کے آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں. امریکن کوئی دوسرے ممالک اپنے مسائل میں انٹرسٹڈ ہیں، کوئی کسی کے انٹرنل معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، نہ کرنا چاہتا ہے نہ کر سکتا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں کامل صاحب، یہ آپ اتنے ماشاءاللہ اتنے چلیں آپ مان لیں، آپ مجھے آپ کو کنورٹ نہیں کرنا، میری رائے ہسٹری ہے. ہے سر، ریجیم چینج آپریشنز کی ایک ہسٹری ہے سر، چلی سے لے کے وینزویلا تک پوری دنیا میں، پاکستان میں جتنی حکومتیں بنتی ہیں جنرل حبیب اس کی وقت اسٹیٹمنٹ اچھا ہے کہ ہمارے آپ نے کہا نا آپ کو عمر میں چھوٹے ہیں، جی اور میری بات سن لو نا. دنیا میں جب کنٹین کرنا تھا کمیونزم کو، جہاں جہاں کمیونسٹ ریجیمز کا چارج یا خطرہ ہوتا تھا تو یو ایس کوڈیٹاز کو بھی سپورٹ کرتا تھا. یہ جو چلی سے لے کے ساؤتھ امریکہ کی تاریخ مجھے آپ بتا رہے ہیں، وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو بھی ایکسپٹ کرتا تھا. جب وہ ریس ختم ہو گئی، امریکہ کا وہ والا کردار مزید دنیا میں اس طریقے سے فعال نہیں رہا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی آپ کولڈ وار مینٹلٹی میں رہائش پذیر ہیں اور اسی طرح ہو رہے تو آپ سوچتے رہیں. مطلب میں تو انٹرنیشنل ریلیشنز کو ویسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے وہ ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پر امریکہ نے ریجیم چینج پوری دنیا میں بشمول پاکستان کے، ایران ان کا سب سے بڑا پوٹینشیل تھریٹ ہے، وہاں پہ ریجیم چینج کرا پائیں؟ عراق افغانستان پہ حملہ آور ہوئے اس میں ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں، وہاں پہ ڈیموکریٹائزیشن اور نیشن بلڈنگ کی کوشش کی، وہاں ناکام ہو کے وہاں سے بھی واپس چلے گئے. ایسی خواہ مخواہ میں ریٹرک بنا رہے ہو، اور آپ کسی کو یہ کہو کہ مس لیڈ کریں ان کی انفارمیشن کو، وہ آپ لوگوں کا مسئلہ کرتے ہیں نا. یہ ہیلری کلنٹن کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں، ابھی ان کے جو آپ سینیٹرز ہیں ان کی بکس پڑھیں ساری، اس پہ پورا ایک علیحدہ پروگرام ہو سکتا ہے کیا کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن پہ ہاں ٹھیک ابھی ان لوگوں نے ریجیم چینج پہ کر لیں. امریکہ کی پوری کولڈ وار کی پوری ایک ہسٹری ہے، اور صرف ہسٹری سے نہیں آپ تک دیکھ تو لیں. بھائی میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں نا آپ کو، یوکرین کا جو اور چندہ یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کولڈ وار میں یہ چل رہا تھا. آپ کولڈ وار کی بعد کی پیدائش ہیں، ابھی تو نہیں ہے. اب جو دنیا چل رہی ہے اس میں انڈو پیسفک اسٹریٹجی کے تحت دوسری طرف بھی آ رہی ہے، ملٹی لیٹرلزم چل رہا ہے، کواد پلس چل رہا ہے، ولنگلی الائنسز کی بات چل رہی ہے. کون سی حکومت کہاں پہ تبدیل ان لوگوں نے کروائی ہوئی ہے جو آپ کی حکومت تبدیل کرا کے انہوں نے چائنا کی جو کنٹینمنٹ ہے یا ان کو کنٹرول کرنے کا آبجیکٹو حاصل کر لیا؟ کس دنیا میں آپ ہمیں لے جانا چاہ رہے ہیں اور کہاں رہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا مطلب چلیں آپ کی بات اگر 2 منٹ کے لیے ایکسیپٹ کر لیں کہ امریکہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں کسی قسم کی اس طرح کے رجیم امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہوگا ضرور کہ پاکستان کی کسی بھی حکومت میں انفلوئنس رکھے. امریکہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کی حکومتوں کو تبدیل کرواتا پھرے، یہ میرا ماننا ہے. اچھا ٹھیک، چلے آپ نے کہا کسی حد تک انفلوئنس، چلے ہم اسی کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے سر. تو اب یہ رجیم یہ جو آپ کے ڈائیلاگز ہیں خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں، اس میں امریکہ کوئی رول پلے نہیں کر سکتا؟ مجھے تو اس میں کوئی کردار کسی بھی بیرونی ملک کا نظر نہیں آتا، انکلوڈنگ امریکہ، وہ کوئی بھی ہو. یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا ڈومیسٹک ایشو ہے، اور اگر اس میں کسی نے کردار ادا کرنا ہوگا وہ ہمیں خود کرنا ہوگا، اور یہ جتنا جلد ہم ریئلائز کر لیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. ماضی میں تھرڈ پارٹیز کرتی رہی، جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ سعودیہ کی جدہ کے معاہدے ہوئے، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوئے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے اس طرح کے تو کام ہوتے رہے ہیں. تو ابھی مجھے امکان نظر نہیں آ رہا، ٹھیک مجھے نہیں نظر آ رہا، ہو سکتا ہے مجھے نہیں نظر آ رہا. بالکل. کاکر صاحب I'm really grateful, thank you so much کہ آپ نے سر اتنے ہارش کوسچن بھی سنے. تھینک یو سو مچ کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیا. I'm really grateful, thank you so much sir.